بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی جب قریش نے کعبے کی عمارت کو، جس کی دیواریں سیلاب کے صدمے سے پھٹ گئی تھیں، از سر نو تیار کیا۔ کعبے کی اول تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، پھر بنی جرہم، بنو عمالقہ، قصی اور قریش نے اس کی تجدید کی تھی۔ تجدید عمارت کی ضرورت مرور زمانہ کے اثر یا صدمہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی تھی۔ کسی غیر قوم کے قبضہ کر کے گرا دینے، منہدم کرنے کا واقعہ اس عمارت کعبہ کے ساتھ 5000 سال سے نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ہیکل اور یروشلم کے ساتھ بارہا ایسے واقعات پیاپے اور متعدد بار ہوتے رہے، اور یہ ایسا شرف ہے کہ دنیا کے کسی عبادت خانے کو حاصل نہیں۔ عمارت کے بنانے میں تو سبھی شامل تھے، مگر جب حجر اسود کے قائم کرنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف ہوا، کیونکہ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یہ کام اسی کے ہاتھ سے سر انجام پائے۔ 4 دن تک برابر یہی جھگڑا ہوتا رہا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ تمام قبیلوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے بڑھ کر بڑی عمر کا تھا، یہ رائے دی کہ کسی کو حکم بنا کر اس کے فیصلے پر عمل کریں۔ اس رائے کو مانا گیا اور قرار دیا گیا کہ جو کوئی اب سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حکم سمجھا جائے گا۔ اللہ کا کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ ھذا الامین رضیناہ کے نعرے لگ گئے، یعنی امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی اور معاملہ فہمی سے ایسی تدبیر کی کہ سب خوش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس کو اٹھائیں اور چادر کو ہر کونے سے پکڑ لے، اور اسی طرح اس پتھر کو وہاں تک لائے جہاں قائم کرنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اٹھا کر کونے پر اور طواف کے سرے پر لگا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تدبیر سے ایک خونخوار جنگ کا انسداد کر دیا، ورنہ اس وقت کے اہل عرب میں ریوڑ کے پانی پلانے، گھوڑوں کے دوڑانے، اشعار میں ایک قوم سے دوسری قوم کو اچھا بتانے جیسی ذرا سی باتوں پر ایسی جنگ ہوتی تھی کہ 20 برس تک ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی جنگ کو روکنے کے لیے اور کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی عقل کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی عقل کے ذریعے سے اور اپنی حکمت کے ذریعے سے ایسی تدبیریں کر سکتے ہیں جس سے بڑی سے بڑی جنگ رک سکتی ہے اور لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ حکمت عملی ہمارے اندر جب آئے گی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے اور اپنے دین کے بارے میں ہم اپنا دین کا علم سمجھیں گے، تب ہمارے اندر یہ حکمت آئے گی کہ ہم اپنی عقل سے کچھ فیصلے کر سکیں جو ہمارے لیے بھی اچھے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔